بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آج بھی کسی علاقے میں باقی ہے؟ جی ہاں، قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد صرف ان کے ماننے والے بچائے گئے اور نسل انسانی انہی سے چلی، اس لیے آج تک تمام انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ دنیا میں تیسرے نمبر پر کون سی قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام اور یافس کی نسلوں سے مختلف قومیں وجود میں آئیں۔ سام کی نسل سے عرب و بنی اسرائیل، حام سے افریقی اقوام اور یافس سے یورپی و مشرقی اقوام مانی جاتی ہیں۔ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی تورات یا بائبل میں ذکر کیا گیا ہے؟ جی ہاں، بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوخ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جنہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں نبیوں کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، لیکن طریقہ اور مقصد مختلف تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 158 میں فرمایا گیا، ترجمہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے۔ لہذا دونوں کو آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی صراحت نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی برباد قوم کی باقیات کو تلاش کرتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ بحیرہ مردار کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے آثار سمجھے جاتے ہیں اور وہاں آثار قدیمہ کی تلاش جاری ہے، مگر حتمی ثبوت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کتنے مقامات پر مختلف اقوام آباد تھیں؟ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت بابل، کنعان، مصر اور سدوم و عمورہ سمیت کئی علاقے اقوام سے آباد تھے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی نے بھی اپنے ماننے والوں کو نماز سکھائی؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، اگرچہ طریقہ مختلف تھا۔ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بولنے یا سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو لیکن اللہ کا نبی ہو؟ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ البتہ تمام انبیاء کو بات پہنچانے کی صلاحیت عطا کی گئی۔
کیا کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی مکمل سورہ نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو؟ جی ہاں، صحابہ کرام نے کئی صورتیں نازل ہوتے وقت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، جیسے سورہ الزلزال، سورہ الکوثر وغیرہ۔ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ کسی اور قوم پر بھی آ چکا ہے؟ جی ہاں، قوم عاد و سمود پر بھی اسی طرح کے زلزلہ و آسمانی چیخ جیسے عذاب آئے تھے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکمل تربیت دی ہو؟ جی ہاں، قرآن و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے حکمت و حکومت کے اصول وراثت میں ملے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس کوئی نبی آیا؟ جی ہاں، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء آئے۔ کیا قرآن مجید میں کسی اور قوم کا نام بد دعاؤں کی صورت میں آیا؟ جی ہاں، بنی اسرائیل کے بعض گروہوں کو بد دعا کا نشانہ بنایا گیا، جیسے سورہ المائدہ میں ذکر ہے۔ کیا کچھ لوگوں کے نام یا لقب قرآن میں مکمل وضاحت کے ساتھ آئے ہیں؟ جی ہاں، فرعون، حامان، قارون، ابو لہب جیسے افراد کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ کیا کسی قوم کے افراد کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے؟ جی ہاں، عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا۔ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن میں کوئی خاص دعا یا ذکر موجود ہے؟ قرآن میں ان کا ذکر مختصر مگر تعریفی انداز میں ہے، دعا کا کوئی خاص ذکر نہیں آیا۔ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ بعد میں ایمان لے آئے؟ جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھوڑے سے افراد ایمان لائے، باقی پر عذاب آیا۔ بار بار عذاب آنے والی اقوام کے نام اور ان کے انجام کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ قمر وغیرہ میں تفصیل موجود ہے۔ کیا کوئی ایسی قوم تھی جس نے نبی کو مارنے کا ارادہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئی؟ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، جیسا کہ تاریخی و بائبل روایات سے ثابت ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کی قوم مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی یا کچھ باقی رہ گئے تھے؟ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا، لیکن اس کی قوم کے باقی افراد زندہ رہے۔ قرآن کے مطابق کتنی قوموں کو اللہ نے
مکمل طور پر ختم کر دیا۔ قرآن میں قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم لوط، اصحاب الرس اور فرعون کی قوم کو مکمل ہلاکت کا شکار بتایا گیا۔ بندر کے حالات کا ذکر کس قوم یا واقعہ کے حوالے سے آیا ہے؟ بنی اسرائیل کے بعض افراد جو سبت ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، ان پر بندر بنا دیے جانے کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ہے۔ فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتہ کے روپ میں بھیجا گیا۔ کیا ان کی شکل عام انسانوں جیسی تھی؟ جی ہاں، وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تاکہ ان کی قوم کی آزمائش ہو۔ فرشتوں کو ہدایت کے لیے بھی نازل کیا جاتا ہے یا صرف عذاب کے وقت؟ فرشتے وحی لے کر بھی نازل ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ عذاب کے وقت بھی فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے رہنے والے لوگ آج کس علاقے میں بستے ہیں؟ قوم عاد کا علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف میں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کن صورتوں میں تفصیل سے آیا ہے؟ سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ الاحقاف، سورہ فجر میں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کوئی تحریری پیغام دیا؟ کچھ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا، لیکن قرآن میں واضح تحریری پیغام کا ذکر نہیں۔ کیا انبیاء کی نسلوں کو بھی کسی آزمائش سے گزارا گیا؟ جی ہاں، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء کی نسل آزمائشوں سے گزری۔ کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ چین میں دفن ہونے والے مشہور صحابی حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ نہ صرف ایک جلیل القدر صحابی تھے بلکہ ان کی وفات چین میں ہوئی جہاں ان کی قبر موجود ہے۔ تاہم یہ بات کہ وہ چین میں دفن ہے ایک متنازع موضوع ہے اور اس پر مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھوں سے پانی آنا کس چیز کی علامت ہے؟ ہنستے وقت آنکھوں سے پانی آنا ایک قدرتی عمل ہے۔ جب ہم زیادہ ہنستے ہیں تو ہماری آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، کیونکہ ہنسی کے دوران پٹھوں کی تحریک اور جذباتی شدت کا اثر آنکھوں کی نمی پر ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی خاص علامت سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایک جسمانی رد عمل ہے۔ روٹی میں سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ روٹی میں بال کا نکلنا عمومی صفائی کے ناقص عمل کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روٹی بنانے کے عمل کے دوران صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا گیا، یا چولہے یا آٹے میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو گئی ہے۔ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن صفائی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جنات زیادہ تر کس شخص پر اترتے ہیں؟ جنات انسانوں پر اس وقت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب وہ اپنی روحانی حفاظت سے غافل ہوں
یا ان کا ایمان کمزور ہو۔ جنات اکثر ان لوگوں پر اترتے ہیں جو شرک یا گناہوں میں مبتلا ہوں اور جنہوں نے خود کو اللہ کے ذکر اور عبادات سے دور رکھا ہو۔ اس کے علاوہ جنات عام طور پر ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں غصہ، پریشانی یا ذہنی اضطراب کا شکار ہوں۔ گھر میں بلیوں کا زیادہ آنا کس چیز کی علامت ہے؟ بلیوں کا زیادہ آنا ایک قدرتی بات ہو سکتی ہے کیونکہ بلیاں خود کو مختلف مقامات پر محفوظ اور آرام دہ محسوس کرتی ہیں۔ روحانی لحاظ سے مختلف ثقافتوں میں بلیوں کو کچھ خاص علامتوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک طبی عادت ہے اور اس کا کسی منفی یا غیر معمولی علامت سے کوئی تعلق نہیں۔ آدھی رات کو پیاس لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ آدھی رات کو پیاس لگنا جسمانی طور پر اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے یا آپ کا جسم دن بھر میں پانی کی ضرورت پوری نہیں کر پایا۔ یہ کسی روحانی علامت کی بجائے ایک قدرتی جسمانی رد عمل ہے۔ اگر یہ عادت بن جائے تو بہتر ہے کہ اپنے پانی پینے کے معمولات کو بہتر بنایا جائے۔ رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا کس بات کی علامت ہے؟ رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا ایک قدرتی نیند کے دوران کی حالت ہو سکتی ہے۔ اس وقت کا تعلق اسلامی عقیدہ سے بھی ہے کیونکہ رات کے آخری تہائی حصے میں عبادات اور دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تاہم اگر یہ ایک معمول بن جائے اور نیند کی کمی ہو تو یہ جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ انسانی آنکھ کا پھڑکنا عام طور پر تھکاوٹ، تناؤ یا نیند کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی جسمانی رد عمل ہوتا ہے جسے ہائپرٹونک پھیلاؤ کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کسی بڑے مسئلے کی علامت نہیں ہے، مگر اگر یہ طویل مدت تک جاری رہے تو یہ دیگر صحت کے مسائل جیسے ذہنی دباؤ، غذائی کمی یا نیند کی کمی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔